شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ لسنرز، آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں رفیق کہتے ہیں میں سرگودا کا رہنے والا ہوں، اور آج آپ کے ساتھ ایک دل دہلا دینے والی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 40 سال پہلے کی بات ہے۔ ہری پورہ والی سائڈ کا جو قبرستان ہے، اس قبرستان میں ایک جادوگر نے ایسی غلطی کی جس کا خمیازہ بہت سے معصوم لوگوں کو بھگتنا پڑا۔ وہ قبرستان کافی زیادہ قدیم اور پرانا ہے، اور بہت زیادہ بڑا قبرستان بھی ہے۔ وہاں پر اس دور میں آبادی بہت زیادہ نہیں ہوتی تھی۔ کچھ حصوں پر گھر ہوتے تھے، لیکن زیادہ تر حصے خالی تھے۔ قبرستان کا ایک کونا تو بالکل ایسا تھا جس کی دوسری سائڈ پر بالکل ویرانے تھے۔ تو وہاں پر اس جادوگر نے اپنا چلا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جادوگر جو تھا وہ کسی چڑیل کا چلا کر رہا تھا۔ اس چڑیل کے چلے میں اس جادوگر سے نہ جانے ایسی کون سی غلطی ہوئی کہ اس کا چلا پورا نہیں ہو سکا، اور وہ جادوگر 23ویں دن وہاں پر مردہ حالت میں پایا گیا۔ وہ جو جادوگر تھا اس کی حالت بہت زیادہ بری تھی، اور وہ الٹا لٹکا ہوا تھا پیپل کے ایک پرانے درخت کے ساتھ۔ اس کی آنکھیں بھی نکلی ہوئی تھیں، اور جسم جگہ جگہ سے نوچا ہوا تھا۔ وہاں پر باقاعدہ وہ جگہ بھی بنی ہوئی تھی جہاں پر وہ چلا کشی کر رہا تھا۔ لوگوں نے جب وہاں سے گزرنے لگے تو لوگوں کو وہاں سے کچھ دنوں کے بعد مردہ جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، یا اس طرح سے جیسے اللہ نہ کرے کسی کو مار کے کوئی پھینک دیتا ہے، کوئی مرڈر ہو جاتا ہے، تو وہ جسم کے گلنے سڑنے کی ایک سمیل ہوتی ہے، وہ آنی شروع ہوئی۔ تو لوگوں نے جب وہاں پر جا کر دیکھا تو پیپل کے ایک درخت کے اوپر ایک شخص کی لاش لٹک رہی تھی۔ وہیں اسی پیپل کے درخت کی پچھلی طرف اس نے وہ اپنی چلا کشی والی جگہ بنائی ہوئی تھی جہاں پر وہ چلا کشی کر رہا تھا۔ وہاں سے لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ ایک جادوگر تھا۔ کچھ لوگ جانتے بھی تھے کہ وہ جادوگر تھا، اور اس جادوگر نے وہاں پر کوئی چلا کیا تھا جس کے دوران وہ مارا گیا۔ پولیس کو اطلاع دی گئی اور اس کے ورثاء کو بھی بلایا گیا۔ اس جادوگر کا جو گھر تھا وہ پاس کے ہی ایک علاقے میں تھا۔ وہاں کے کچھ لوگ اس کو جانتے تھے۔ یہ بات پورے علاقے میں پھیل گئی، بہت سے لوگوں میں خوف و ہراس بھی پھیل گیا۔ جادوگر کی لاش کو جب وہاں سے اتار لیا گیا تو اس کے بعد اس جگہ سے عجیب و غریب معاملات ہونے شروع ہو گئے۔ رات کے ٹائم اس قبرستان میں اور وہاں کی گلیوں میں کوئی عورت بھاگتی تھی، جس کے بھاگنے کی قدموں کی آہٹ تو ایسی ہوتی تھی جیسے جانور بھاگ رہا ہے، لیکن وہ آوازیں نکالتی تھی، باقاعدہ اس جادوگر کا نام لے لے کر اس کو پکارتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ میں حاضر ہو گئی ہوں، تم کہاں پر ہو، جبکہ اسی چڑیل نے اس کو مارا بھی تھا۔ شروع میں لوگ بہت زیادہ ڈرنے لگ گئے۔ لوگوں کو یہ لگا کہ شاید جادوگر کی موت کا فائدہ اٹھا کر شرارتی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، لڑکوں کو عادت ہوتی ہے زیادہ لوگوں کو ڈرانے کی، تو یہ لڑکے شرارتیں کر رہے ہوں گے جو ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ لیکن جب علاقے کے کچھ لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہوئے تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے۔ یہ وہی چڑیل تھی جس کا چلا اس جادوگر نے کیا تھا، اور وہ مارا گیا۔ وہ چڑیل تو حاضر ہو گئی، لیکن جادوگر اس کا اصلی روپ برداشت ہی نہیں کر سکا، اور پھر اس چڑیل نے اس کو مار کر اسی پیپل کے درخت کے اوپر لٹکا دیا۔ اس چڑیل کا جو مین بسیرا تھا وہ وہی پیپل کا درخت تھا
جو قبرستان کا ہی ایک کونا بنتا تھا، لیکن یہ جگہ ابھی خالی تھی، یہاں پر ابھی فی الحال کوئی قبریں نہیں بنی تھیں۔ ہم لوگوں کے علاقے کے کچھ لوگ اپنے کام سے واپس آ رہے تھے، رات کا ٹائم تھا۔ ہم لوگ بھی اسی محلے میں رہتے تھے، ہری پورہ میں ہی رہتے تھے ہم لوگ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے قبرستان کی طرف سے بہت زیادہ بھیانک چیخیں سنی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہاں کوئی عورت رو رہی ہے اور چیخ رہی ہے۔ ہم لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، کیونکہ وہ لوگ جانتے تھے کہ جادوگر نے وہاں پر چلا کیا ہے تو اس کے اثرات ہیں، کیونکہ باقاعدہ اس علاقے میں، اس محلے میں اعلان کروایا گیا تھا کہ رات کے ٹائم اپنے گھروں سے باہر بالکل بھی نہ نکلیں، اور آدھی رات کو اگر آپ کے گھر کا دروازہ کوئی بھی کھٹکھٹائے تو آپ لوگوں نے دروازہ نہیں کھولنا، کیونکہ وہ جو چڑیل تھی وہ مختلف روپ لے کر لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اگر کوئی بھی دروازہ کھولے گا تو وہ اس کا دل نکال کر کھا لے گی۔ وہ جو لوگ تھے وہ اپنے کام سے واپس آ رہے تھے، 3 آدمی تھے، وہ تینوں ایک ہی جگہ پر کام کرتے تھے۔ تو جب وہ واپس آ رہے تھے، رات تقریباً 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب وہاں پر چوک میں اترے تو وہاں سے پیدل اپنے گھر کی طرف آ رہے تھے، تو ہری پورے کا وہ جو قبرستان ہے اس کو کراس کر کے ہی وہاں سے گزرنا پڑتا تھا۔ تو وہ کہتے جب ہم نے اس عورت کے رونے پیٹنے کی آوازیں سنی تو ہم لوگوں نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، تیزی سے ہم لوگوں نے اپنے گھروں کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم لوگوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے ہم لوگوں کے پیچھے کوئی جانور بھاگ رہا ہے، جیسے کوئی گھوڑے کے پاؤں کی ایک مخصوص آواز ہوتی ہے، جیسے کوئی گھوڑا بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ جیسے ان لوگوں نے اس طرف غور کیا تو وہ آواز ان کے بالکل قریب تھی، لیکن نظر کوئی بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ لوگ اتنا ڈرے کہ جلدی سے اپنے اپنے گھروں کی طرف آنے لگے۔ 2 آدمی جو تھے وہ تو ایک ہی گلی میں رہتے تھے، وہ لوگ تو اپنے گھر چلے گئے، لیکن جو تیسرا تھا اس کا گھر تقریباً ایک گلی چھوڑ کر تیسری گلی میں بنتا تھا۔ وہ بتاتا ہے کہ جب وہ اپنے گھر جانے لگا تو اس کو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے پائل کی چن چن کی آواز آ رہی ہے۔ جیسے اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ کیا دیکھتا ہے، بالکل اس کے 3 سے 4 قدم کے فاصلے پر ایک عورت کھڑی ہے، سیاہ کلر کے لباس میں۔ اس کو یہ کہتی ہے کہ مجھے فلاں کے گھر جانا ہے، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دو۔ اس آدمی نے اس کی طرف جب دیکھا، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اس نے اپنا فیس دوسری طرف کر لیا۔ پھر دوبارہ سے وہ بولی مجھے اس کے گھر جانا ہے، مجھے اس کے گھر کا پتہ بتا دو۔ وہ کہتے ہیں جب اس نے تیسری بار پوچھا تو میں اپنے گھر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹا رہا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے گھر والے دروازے کی آواز سن ہی نہیں رہے۔ اتنے میں وہ عورت بالکل میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کہتا ہے جیسے میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا، اس عورت کا قد مجھ سے بھی لمبا تھا، اس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ دوپٹے میں ہی اس نے مجھے اپنا چہرہ دکھایا اور یہ کہنے لگی نہیں تم وہ نہیں ہو۔ یہ کہہ کر وہ عورت غائب ہو گئی اور وہ آدمی وہیں پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کے گھر والوں نے دروازہ کھولا تو اس آدمی کو ان لوگوں نے اس کو اٹھا کر گھر لے کر گئے۔ اس کو شام تک ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے بہت زیادہ چیک کیا، محلے میں ایک بار پھر یہ بات پھیل گئی کہ اسی چڑیل نے محلے کے کسی آدمی کے اوپر حملہ کیا ہے۔ اس کے وہ جو 2 ساتھی تھے ان لوگوں کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بالکل ٹھیک آیا تھا۔ راستے میں ہم لوگوں کو آوازیں آئی تھیں، قبرستان کی طرف سے رونے کی آوازیں بھی آئی تھیں۔ پھر ایک سید صاحب تھے، ان کو بلایا گیا، انہوں نے جب آ کر دم کیا تو اس آدمی کو ہوش آ گیا۔ وہ بہت زیادہ سہما اور ڈرا ہوا تھا۔ تبھی اس نے ساری بات بتائی۔ اس کے گھر والوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک دفعہ بھی دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز نہیں آئی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ تم دروازہ کھٹکھٹا رہے تھے یا نہیں۔ ان سید صاحب کا یہ کہنا تھا یہ سب کچھ اس چڑیل کی اثر کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اس جادوگر کو ہی ڈھونڈ رہی ہے جس کو وہ خود مار چکی ہے۔ اب وہ اس کے گھر جانا چاہتی ہے، اس کے گھر میں بسیرا کرنا چاہتی ہے۔ وہ جو سید صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ پیپل کے اس درخت کے اوپر جا کر عمل کریں گے اور اس کو وہاں پر قید کر دیں گے۔ جیسے انہوں نے وہاں پر جا کر پڑھائی کرنا شروع کی، اس چڑیل نے اس پیپل کے درخت کو چھوڑ کر پہلے قبرستان میں اپنا بسیرا کیا۔ ساری رات قبرستان سے عجیب و غریب آوازیں آتی تھیں، لوگوں کے جانور غائب ہونا شروع ہو گئے، بہت سے لوگوں کے ساتھ عجیب و غریب معاملات ہونا شروع ہو گئے۔ عورت کے روپ میں مختلف لوگوں کو مختلف عورتیں نظر آتی تھیں، اور جب وہ ان کے قریب جاتے تھے
وہ بلاتی تھی تو وہ بھیانک چہرے والی عورت بن کے غائب ہو جاتی تھی۔ جب یہ واقعات حد سے زیادہ گزرنے لگ گئے تو جو سید صاحب تھے انہوں نے یہی کہا کہ وہ اس کا چلا کریں گے اور اس کا چلا کر کے اس کو قید کر دیں گے۔ پھر وہ جو سید صاحب تھے انہوں نے اسی علاقے میں اسی جگہ پر دوبارہ سے اس چڑیل کا چلا کشی شروع کر دی۔ تقریباً 11 دن تو بالکل ٹھیک گزر گئے۔ ان 11 دنوں میں کسی کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں ہوا، نہ ہی اس چڑیل کی آوازیں سنائی دیتی تھی اور نہ ہی وہ چڑیل کسی کو دکھائی دیتی تھی۔ پہلے وہ بالکل نارمل روپ میں رہتی تھی، عورت کے روپ میں نظر آتی تھی اور پھر بھیانک چہرہ بنا لیتی تھی۔ اس چڑیل کا اثر ایک گھر میں بھی تھا۔ وہ گھر بالکل قبرستان کے اسی حصے کی طرف بنتا تھا جس طرف وہ پیپل کا درخت اور وہ ویران کارنر تھا، یعنی اگر اس کی رائٹ سائڈ پر جائیں تو وہ اس علاقے کا اس حصے کا پہلا گھر بنتا تھا۔ اس گھر میں بھی اس کا بسیرا تھا کیونکہ وہ گھر کافی عرصے سے خالی تھا۔ بہت سے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اس گھر میں سے بھی رات کے ٹائم عورتوں کے بولنے کی آواز آتی ہے۔ ہم لوگوں نے خود بھی اس گھر کو دیکھا تھا۔ پھر اس گھر کو رینٹ آؤٹ کر دیا گیا کہ اس گھر کو زیادہ دیر خالی نہیں رکھنا۔ اس گھر میں ایک فیملی آئی۔ ابھی ان لوگوں کو وہاں پر آئے ہوئے تقریباً 10 دن ہی ہوئے تھے کہ ان کی ایک چھوٹی سی بچی کی ڈیتھ ہو گئی۔ وہ بچی پیدا ہوئی اور 3 دن کے بعد ہی مر گئی۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ بچی بالکل ٹھیک پیدا ہوئی تھی، لیکن تیسرے دن ہم لوگوں کی چھت کے اوپر سے ایک عورت سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی۔ اس نے سیاہ کلر کا لباس پہنا ہوا تھا اور آ کر بچی کے پاس بیٹھ گئی۔ جب بچی کی ماں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو تو اس نے ایک دم سے اپنا ڈراؤنا چہرہ بنا لیا اور اسی وقت اس بچی کی موت ہو گئی تھی۔ اس کی ماں تقریباً 1 مہینہ ہاسپٹلائز رہی۔ اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ وہ لوگ اس گھر کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس گھر میں سے چیخو پکار سنائی دیتی تھی۔ جو لوگ وہاں پر آ کر رہے تھے ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جب ہم لوگ پہلی دفعہ اس گھر میں شفٹ ہوئے تو ساری رات ہم لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگوں کا سامان کوئی توڑ ہے، لیکن جب ہم لوگ صبح دیکھتے تھے تو ہر چیز اپنی جگہ پر ہی ہوتی تھی۔ اب معاملات حد سے زیادہ خراب ہونے لگ گئے۔ وہ جو سید صاحب تھے جب انہوں نے اس کا چلا کرنا شروع کیا، 11 دن نارمل ہو گئے، 11 دن گزر گئے۔ جب بالکل آخری دن تھے، تقریباً ان کے چلے کے آخری 5 دن تھے، ان راتوں میں بہت زیادہ شور شرابہ محلے میں سنائی دیتا تھا۔ آدھی رات کو بہت دور سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آتی تھی اور گورکن یہ کہتا تھا کہ قبروں کے اوپر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بھاگ دوڑ کر رہا ہے، لیکن نظر کوئی نہیں آتا۔ بہت سے لوگوں کے چلانے کی، بھاگنے کی، دوڑنے کی آوازیں آتی ہیں۔ وہ جو سید صاحب تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اس چڑیل کو ضرور قید کر لیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ ان سید صاحب نے اللہ کے حکم سے اس چڑیل کو اسی پیپل کے درخت کے اوپر قید کر دیا اور اس درخت کو چاروں طرف سے اس کے اوپر کیل لگا کر حصار کر دیا۔ اب وہ جو چڑیل تھی قید تو وہ اس درخت کے اوپر تھی، لیکن اس کے باوجود جو کوئی بھی قبرستان میں رات کے ٹائم جاتا تھا وہاں سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی تھی۔ کبھی کسی عورت کے ہنسنے کی آوازیں آتی تھی، کبھی کسی عورت کے رونے کی آوازیں آتی تھی۔ ہم لوگ خود اس سارے وقوعے کے آئی وٹنس ہیں۔ لیکن اس چڑیل کو جب ان سید صاحب نے وہاں پر قید کیا، اس کے بعد محلے میں وہ دوبارہ نظر نہیں آئی، نہ ہی کسی عورت کو نظر آئی، نہ ہی کسی مرد کو نظر آئی۔ علاقے کی بہت سی خواتین نے بھی اس چڑیل کو دیکھا تھا۔ ان لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم لوگوں کی گھروں کی چھتوں کے اوپر ہمیں اکثر کوئی عورت دکھائی دیتی ہے، لیکن پھر وہ غائب ہو جاتی ہے۔ یہ ہم لوگوں کے علاقے کی ایک ایسی کہانی تھی جس کے ہم لوگ خود آئی وٹنس ہیں۔ اس وقت میں بالکل ینگ ہوتا تھا، تب مجھے ان چیزوں کا اتنا خاص نالج نہیں تھا، لیکن پھر وقت گزرتا گیا تو ہم لوگوں کو پتہ چلا ہری پورے میں آج بھی وہ درخت موجود ہے۔ نہ تو کبھی اس درخت کو کسی نے کاٹا ہے اور نہ ہی اس درخت کے ارد گرد کوئی گھر بنا ہے۔ یہ ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رفیق آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی انم شیئر کر رہی ہیں۔ انم کہتی ہیں میں کراچی کی رہنے والی ہوں اور آج آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے۔
تقریباً رات 9 ساڑھے 9 بجے کا ٹائم تھا۔ میری فرینڈ کی مجھے کال آئی تو نیٹ ورک کا کچھ ایشو آ رہا تھا اور مجھے اس کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی آواز بریک ہو رہی تھی، تو میں اس کے ساتھ فون پر بات کرتی کرتی اپنے ٹیرس پر چلی گئی۔ ہم لوگوں کا جو گھر تھا وہ 3 سٹوری میں تھا، میں 3rd فلور پر چلی گئی۔ ابھی میں اس کے ساتھ بات کر ہی رہی تھی، وہاں پر کچھ سگنلز ٹھیک ہوئے تو میں اس کے ساتھ بات کرتی کرتی مجھے سردی لگ رہی تھی۔ دسمبر کا ہی منتھ تھا، تو میں جا کر ایک دیوار کے ساتھ کھڑی ہو گئی، بالکل ہم لوگوں کے جو نیبر میں گھر تھا اور ان کی اور ہماری ایک ہی دیوار تھی، تو میں اس دیوار کے ساتھ جا کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ اس سے بات کرتے کرتے تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے اوپر بلیک کلر کی جیسے کوئی چادر سی ہوتی ہے میرے چہرے کے آگے تک آئی، تو میں ایک دم سے گھبرا گئی کہ یہ چادر کہاں سے آئی ہے۔ میں فون سنتے سنتے اوپر دیکھا تو ایک بلیک کلر کی چادر تھی، عجیب و غریب طرح کی تھی، وہ جیسے ہوا میں لہرا رہی تھی۔ وہ باقاعدہ میرے سر کے اوپر گری تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ جیسے میں ڈر کے پیچھے ہٹی تو وہاں پر کوئی چادر نہیں تھی۔ مجھے بہت زیادہ عجیب لگا کہ یہ کیسے پاسبل ہے۔ ابھی تو میں یہاں پر جب بیٹھی تھی تو میں نے وہ چادر بھی دیکھی، میرے سر کے اوپر بھی وہ لگی باقاعدہ۔ مجھے لگا شاید ساتھ والوں کے گھر میں گری ہوگی۔ اب مجھے وہ عجیب سا وہم سا ہونے لگ گیا، تو میں نے فوراً سے ہم لوگوں کے چھت کے اوپر چارپائی پڑی ہوئی تھی، میں نے وہ چارپائی آگے گھسیٹ کر اس دیوار کے ساتھ کی اور چارپائی کے اوپر کھڑی ہو کر جھانک کر گھر کی دوسری طرف دیکھنے لگی۔ جب میں نے وہاں پر دیکھا تو وہاں پر بھی کوئی کالے رنگ کی چادر نہیں تھی، کیونکہ ان لوگوں کے چھت کے اوپر بھی ایک ٹیوب لائٹ لگی ہوئی تھی جس کو وہ لوگ رات کے ٹائم جلا دیا کرتے تھے۔ مجھے بڑا عجیب لگا۔ ابھی میں اس دیوار سے پیچھے ہی ہٹنے لگی تو مجھے ایک دم کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ ہنسنے کی آواز ایسے تھی جیسے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرے ساتھ کسی نے مذاق کیا ہے، کیونکہ ان کی ایک بیٹی تھی، وہ میری ایج فیلو بھی تھی اور میری فرینڈ بھی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ میں نے جھانک کر دیکھا اور میں نے یہ کہا کہ اینی اگر تم ہو تو سامنے آ جاؤ۔ ابھی میں یہ بات کر ہی رہی تھی تو میں کیا دیکھتی ہوں، ان لوگوں کے چھت کے اوپر جو دیوار ہوتی ہے جہاں سے جھانک کر نیچے سیر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں، اس دیوار کے اوپر میں نے کسی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ عجیب و غریب تھی وہ جو کچھ بھی تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ وہ ہوا میں ہے، اس کے پاؤں اس دیوار کے اوپر نہیں تھے۔ میں نے خود اس کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ جب وہ ہوا میں اڑ رہی تھی اس وقت اس کا جسم جو تھا اور جو لباس تھا وہ وائٹ کلر کا تھا۔ بس وہ دیکھنے کی دیر تھی، میں چیخیں مارتی ہوئی نیچے بھاگی۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے سب گھر والوں کو بتائی۔ امی اور میری نانی اماں آئی ہوئی تھی، بہت ڈانٹا ان سب نے مجھے اور یہ کہا کہ اتنی رات کو تم اوپر کیوں گئی تھی۔ بس اس رات سے مجھے عجیب و غریب سے وہم پڑنے لگ گئے۔ وہم تو نہیں تھے، مجھے اس مخلوق نے باقاعدہ ڈرانا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جب میں اپنے بستر پر سوئی ہوں 2 سے 3 دفعہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے شولڈر سے مجھے کسی نے پکڑا 2 دفعہ۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو میرے بیڈ پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر میں نے اس طرف فیس کر لیا۔ ابھی میں نے اس طرف فیس کیا ہی تھا، مجھے باقاعدہ محسوس ہوا کہ وہاں پر چل کر کوئی آیا ہے اور آ کر بیڈ پر میرے سامنے کوئی بیٹھ گیا ہے۔ وہ ایک سفید سا وجود تھا، جیسے ایک سفید دھواں اور پرچھائی ہوتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے اس کا باقاعدہ جیسے ایک جسم سا بننے لگ گیا۔ وہ بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا میں نے پھر چیخنا شروع کر دیا۔ امی اور نانی اماں جو تھی وہ ساتھ والے کمرے میں تھی، وہ لوگ بھاگتی ہوئی آئی۔ میں نے انہیں یہ ساری بات بتائی، وہ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے، مجھے دم کیا۔ صبح میری جو نانی اماں تھی وہ مجھے لے کر ہم لوگوں کے علاقے میں ہی مسجد تھی، مجھے وہاں پر لے کر گئے، دم وغیرہ کروایا۔ تو مولوی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ میرے اوپر جنات کا سایہ ہو چکا ہے۔ رات کے ٹائم جب میں چھت کے اوپر گئی تھی تو اس وقت وہاں پر شاید جنات تھے یا ان کے گزرنے کا کوئی راستہ تھا یا جو بھی تھا، وہاں پر وہ جنات تھے۔ ان جنات نے مجھے اپنا آپ ظاہر کروایا۔ پہلے وہ کالی چادر کی صورت میں میرے اوپر جیسے وہ گرا، وہ اس وقت ہی میرے اوپر اس کا سایہ ہو چکا تھا۔ پھر باقاعدہ اس کا مجھے نظر آنا۔ پھر انہوں نے مجھے جب دم کیا تو مجھے وہیں پر جیسے دورہ پڑنے لگ گیا، میرے سر میں عجیب و غریب جھٹکے لگنے لگ گئے، میں چیخیں مارنے لگ گئی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے جسم کے اندر میرے پاؤں کی طرف سے زبردستی جیسے کوئی بہت
گرم سی چیز ہے جو میرے پاؤں میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں پٹک رہی تھی اپنے پاؤں زمین کے اوپر، میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ 3 سے 4 لوگ مجھے پکڑنے والے تھے، لیکن میری کنڈیشن آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی تھی۔ وہ مولوی صاحب جو تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میں جنات کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میں صرف دم کر سکتا ہوں، میں وقتی طور پر دم کر دیتا ہوں، لیکن آپ اس کو لے کر کسی عامل صاحب کے پاس جائیں کیونکہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی رات کی بات ہے جب مجھے گھر لے کر آئے، اتنی رات کو تو اب عامل مل نہیں سکتا تھا۔ 12:30 بج گئے تھے جب ہم لوگوں نے مولوی صاحب کو جگایا کیونکہ میری طبیعت بہت خراب تھی۔ رات تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم تھا۔ مجھے نہیں پتا میں خواب میں تھی یا میں جاگ رہی تھی، باقاعدہ مجھے ایسا لگا کہ میرے پاس کوئی چل کر آیا، وہ کوئی ایک لڑکی تھی۔ اس نے میرا بازو پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ وہ اوپر چھت پر لے گئی۔ اوپر جب میں گئی اس کے بعد مجھے کچھ بھی یاد نہیں میرے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں۔ جب میرے گھر والوں نے صبح دیکھا تو میں چھت کے اوپر لیٹی ہوئی تھی، شاید میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ جب وہ مجھے ایک لڑکی کے روپ میں اوپر لے کر گئی تھی تب اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا، لیکن خواب میں اس کا چہرہ بہت زیادہ ڈراؤنا ہوتا تھا اور اس کا اصل روپ مجھے خواب میں نظر آتا تھا۔ پھر ایک بہت بڑے سید صاحب تھے، عامل تھے، وہ اللہ کے نیک پہنچے ہوئے بزرگ تھے، اللہ والے تھے، ان کے پاس مجھے لے کر گئے۔ انہوں نے جب میرا روحانی علاج شروع کیا، پڑھائی کی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر بہت سخت جنات کی ایک قسم ہے، وہ جنات اس کے اوپر اس وقت حاوی ہے، اور وہ ایک نہیں ہے، تقریباً 5 سے 6 جنات ہیں، جن میں 3 فیمیل ہیں اور 2 میل جنات ہیں، جو اس لڑکی کے اوپر اس وقت وہ قابض ہے اور اس کے جسم کے اوپر، اس کے دماغ کے اوپر لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ میرا علاج شروع ہو گیا، کیونکہ وہ جو اللہ والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر ایک دم سے ان کو ہٹایا تو وہ اس کو جانی نقصان دے دیں گے۔ 3 ماہ کے اندر اندر میں بالکل سوکھ کر کانٹا بن گئی، میرا کلر بھی بہت زیادہ بلیک ہو گیا تھا، کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی، بہت ڈرتی تھی، ڈراؤنے چہرے نظر آتے تھے، عجیب و غریب جانور نظر آتے تھے اپنے گھر میں اور وہ غائب ہو جاتے تھے، صرف مجھے نظر آتے تھے۔ سانپ نظر آتے تھے، چھپکلیاں نظر آتی تھی، لیکن عجیب و غریب وہ چھپکلیاں ہوتی تھی، اتنی لمبی لمبی چھپکلیاں بلیک کلر کی ہوتی تھی، ایسا لگتا تھا بھاگتی بھاگتی آئی ہے، میرے بستر پر چڑھی ہے، جب میں چیختی تھی تو وہ غائب ہو جاتی تھی۔ تقریباً 6 سے 7 ماہ لگے مجھے نارمل ہوتے ہوئے، اس کے بعد کبھی بھی میں اتنی رات کو چھت پر نہیں گئی۔ اللہ کا شکر ہے اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ یہ میری زندگی کی ایک کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ انم آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinvik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ لسنرز، مجھے فلو ہے اور تھوڑی سی ڈسٹ انفیکشن کی وجہ سے میرا گلا خراب ہو جاتا ہے، تو اس لیے میں نے آج ناول آن ایئر نہیں کیا۔ کل انشاءاللہ میں ناول بھی آن ایئر کروں گی، تو آپ لوگ ضرور ہارر اردو سینٹر کو وزٹ کریے گا۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔